الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي
ان کی مانگتے دل کے مجھے کھلا دیے سبحان اللہ. دنیا کی تمام ضروریات میں دنیا کے تمام کاموں میں مشغول اور مصروف رہنے کے باوجود آقا کریم علیہ السلام کی نظر عنایت کا صدقہ سرکار کی محفل میں ہے. دوستان محترم، ہمیں اللہ رب العزت کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے. اس کی ریزن، اس کی وجہ ہے کہ اس رب نے اپنا بندہ بنایا اور اپنے محبوب کا بنایا. چاہتا کیا بنا دیتا، کیا سے کیا بن جاتے، ہماری وحشی صورت بن جاتی، ہم جانور بن جاتے، ہم کچھ اور چیز بن جاتے، ہم معذور ہوتے، ہم کوئی اور تکلیف میں مبتلا ہوتے. لیکن اس رب کی کرم نوازی دیکھیں، اس رب نے بدن کے ہر عضو کا ہمیں مالک بنا کر بتا دیا. نہ صرف ان نعمتوں سے نوازا بلکہ نعمت عظما، نعمت اعلیٰ، نعمت عرفہ، نعمت کل اپنا محبوب بھی تمہیں عطا کر دیا. اپنا محبوب بھی تمہیں عطا کر دیا. تمہارا کام ہے کہ میرے محبوب کی سیرت کو اپناؤ، صورت کو اپناؤ اور میرے محبوب نبی کائنات کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر صراط مستقیم پر چل کر دنیا والوں کو یہ بتا دو، ہاں ہم نبی کائنات کے بھی غلام ہیں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بھی غلام ہیں. دوستان محترم، جو موضوع میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے جا رہا ہوں بڑا باکمال موضوع ہے. آپ سنیں گے، یہاں بیٹھ کر بھی سبحان اللہ کہیں گے، گلیوں میں چلتے پھرتے بھی سبحان اللہ کہیں گے، یہاں تک کہ گھر جب آپ بیٹھیں گے تب بھی کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ. اور وہ موضوع سرائکی زبان میں اگر کہوں تو بھی آپ کو سمجھ آ جائے گا، پنجابی زبان میں کہوں تو بھی آپ کو سمجھ آئے گا. لیکن وہ موضوع کیا؟ آؤ ایک شعر سنا کر اس موضوع کا آغاز کرتا ہوں. میں بھی علی دا، واہ واہ سبحان اللہ. میں بھی علی دا، جنت بھی علی دی. میں بھی علی دا، جنت بھی علی دی. میں جے نہ جاساں بیا کون جاسی. بیا سرائکی کا لفظ ہے، مطلب اور کون جائے گا بھائی؟ ہم تو ان کے غلام ہیں کہ جو کل قیامت کے دن جنتی نوجوان ہوں گے سردار. ہم تو سیدہ طیبہ خاتون جنت خیر النساء کو مانتے ہیں کہ جن کی رفاقت میں کنیز فاطمہ خواتین ان لوگوں کی ماں، بہنوں، بیٹیوں، بچیوں نے جنت میں جانا ہے کہ جنہوں نے سرکار دو جہاں کی صاحبزادی کی کنیز بننا پسند کیا. اور یہاں پر یہ بھی بتا دو، الحمدللہ ہم نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے بھی نوکر، سارے بولے بے شک، چار یاراں دے بھی نوکر، بے شک، محمد پاک دے بھی نوکر، سیدنا امیر معاویہ پاک دے بھی نوکر، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بھی نوکر، خاندان نبوت دے بھی نوکر. بلکہ بابا کے دور کہنے کہ ہاں اسی سرکار نے ہر غلام دا حیا بھی کر دیا تے ہر غلام امام بھی بن سکتا. ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان ہے یا رسول اللہ آپ کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے. چاہے وہ امام اہل سنت اعلی حضرت کی ذات، چاہے وہ پیر میرے علی، چاہے وہ غوث جلی، چاہے وہ ہند الولی ہوں، جتنے بھی اللہ کے ولی جن کے ہمیں اسماء نہیں یاد، ہم تو ان کی گردے راہ کے غلام ہیں. صحابہ کا مقام آگے ہے، پہلے بیت اطہار کا تو مقام آگے ہے. موضوع کیا ہے؟ جنت. سبحان اللہ.
جنت میں کون جائے گا، جنت کی نعمتیں کیا ہیں، جنت میں کیا ہوگا. یہ صبح میرا درس حدیث بھی چل رہا ہے، تو میں نے جب صبح درس حدیث سنایا تو میرے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ وہ نمازی آئے ان کو بھی جنت کے متعلق بتایا. آج جو سرکار کی محفل میں آئے ہیں ان کو بھی بتاؤں کہ نانا ہم جس نبی کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے ہیں، رب نے فرمایا محبوب تجھے نہ بناتا جنت بھی نہ بناتا. جب یہ بات فرما دی رب نے، رب کا فرمان کون اس کو جھٹلا سکتا ہے؟ کوئی نہیں. کسی کے اندر جرأت ہے؟ کوئی جرأت نہیں کر سکتا. جب رب نے فرمایا محبوب جنت تیرے قدماں تیرے پیراں دے تھلے لگن والی مٹی واسطے بنائی. جنت جدوں انہاں دے واسطے بنی ہے تے اسی کناں دے غلام سارے بولو سیوا چھڈ کے بولو کناں دے غلام حضور دے غلام اسی بابا میں دور کہنے آ کہ حضور رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کے. لیکن شرائط کیا ہیں؟ شرائط یہ ہیں کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپناؤ، نبی کائنات کی صورت کا عاشق بھی بننا ہے، نبی کائنات کے فرامین کو سننا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے، ان پر عمل بھی کرنا ہے. کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میرے آنکھوں کی دین کی خدمت میرے لیے خوشنودی کا ذریعہ ہے. سو دین کی خدمت تم کیا کرو، نیکی کا درس تم دیا کرو، نیکی کے کام تم کیا کرو. کل قیامت کے دن ضامن میں ہوں جنت میں ساتھ لے کے. آؤ بتاؤں جنت کیسی ہے؟ جنت کیسی ہو؟ وذل ممدود. حضرت جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. وذل ممدود قرآن پاک کی یہ آیہ مبارکہ کا ایک جز ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ وذل ممدود، وہ سایہ، وہ سایہ کہ جس سائے پر اگر سوار گھوڑے پر سوار ہو، کسی گاڑی پر سوار ہو، کسی بھی چیز پر، اینی تھنگ کوئی بھی چیز ہو، جس چیز پر سوار ہو کر اس کی مسافت کو طے کرے 100 سال گزر جائیں گے، اس درخت کا سایہ نہیں پڑے. وہ درخت کہاں ہوگا؟ جنت میں. کہاں ہوگا؟ جنت میں. اور قسم بخدا جب میں نے یہ الفاظ پڑھے میرا دل، میرا سینہ، میرے جگر، میرے بدن کے ہر لفظے نے، ہر حصے اور کونے نے، ہر کونے نے یہ کہا کہ ہاں جس جنت کو رب نے اتنا حسین بنایا ہے محبوب کا کیا مقام. سبحان اللہ. تکبیر، رسالت، تحقیق، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک. دوستان محترم میں یہ عرض کر رہا تھا حضرت عبداللہ ابن عباس نبی کائنات کے چچا زاد بھائی آپ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جنت کے اندر ہر ایک شخص ایسے عروج کی طرف جائے گا. یہاں تو عمر بڑھتی ہے تو انسان کا بڑھیپا آ جاتا ہے نا، انسان کا بدن کانپنے لگ جاتا ہے، منہ پہ جھریاں بن جاتی ہیں، بال سفید ہو جاتے ہیں، رنگت بدل جاتی ہے، نکھار ختم ہو جاتا ہے. اور سنو قیامت کے دن جنت میں یہ مقام ہوگا جنتیوں کا، قسم خدا نہ بڑھاپا آئے گا، نہ بدن ڈھلے گا، نہ لانی ختم ہوگی، نہ بال سفید ہوں گے، بلکہ ہر ایک سینہ جوڑا کر دے گا. نانا جنت میں یوں نہیں آیا اپنے آقا کا کلمہ پڑھ کے، اپنے آقا کا کلمہ پڑھ کے، اپنے آقا کا کلمہ پڑھ کے آیا ہوں اور بتانے آیا ہوں. ہاں میں وہ سنی ہوں جمیل قادری بننے کے بعد میرا لاشا بھی کرے گا. السلام علیکم. یہ بات میں نے پتہ کیوں عرض کی ہے؟ یہ بات اس لیے عرض کی ہے 48 گھنٹے ایک میت پڑی رہے، یہاں پر کوئی فوت ہو، ایک دن گزر جائے، بدن سے بو آنے لگ جائے. آؤ ذرا بابا جی کی پنجابی زبان میں بات سمجھاؤں. اگر میت پڑی رہے اور پئی رہے، جتنا وقت گزرتا جاوے ان کو جو بدبو آئے گی، ان کا بدن پھلن لگ جائے گا، ان کی جسمانیت تبدیل ہو جائے گی. لیکن قسم خدا تو باندے توہر دسنا چاہنا ہوا نانا اس مرد کلندر کا بدن اقدس 48 گھنٹے پیارے اور 10 نیازی. ارے نانا سنیو پریشان نہ ہویا کرو، صلاۃ و سلام گج بات کے پڑھیا کرو. کیوں؟ کیونکہ جب بندہ مرد ہے سرکار کا غلام ہوئے 48 گھنٹے میں گزر جانا بدن بھی تو
اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اج بھی میرے بابا جی دی کیا بات، اج بھی میرے بابا جی دی کیا بات، اج بھی میرے بابا جی دی کیا بات۔ دوستان محترم، بتانے کا مقصد یہ ہے یار بتائیں، آپ خود سارے سمجھدار بیٹھے ہیں، محلے کے اندر کوئی فوتگی ہو جائے، کوئی مر جائے، میت، آپ خود اکثر آپ نے میتوں کا چہرہ دیکھا ہوگا، کیا باندھی جاتی ہے؟ پٹی۔ بزرگ بیٹھے ہیں سمجھدار بولیں کیا باندھی جاتی ہے؟ پٹی۔ اونٹوں کو باندھ دیا جاتا ہے، کانوں میں روئی، ناک میں روئی، کیوں جی؟ یار فوت ہوا ہے، اس کا رنگ متغیر ہو رہا ہے، جسم پھولتا ہے، اور بدن جب پھول جاتا ہے تو فقہائے عرب و عجم کہتے ہیں، آج تو یہ وتیرہ بن چکا ہے جی، میت پئی رہے جی، ابا جی کا جسم پہ رہے، کیوں جی؟ منڈے نے باہروں آنا ہے۔ حالانکہ شریعت کا حکم یہ ہے جب انسان فوت ہو گیا ہے اس کو غسل دو، کفناؤ، کفنانے کے بعد فوری اس کے جنازے کا اہتمام کر کے دفنا دو، کیونکہ اب اس کا دنیا میں کوئی اب اس کا گھر ختم، مال ختم، اولاد ختم۔ لیکن یہاں پر دستور کیا، بیٹا چاہے پہلے مانتا تھا نہیں مانتا تھا، پہلے جانتا تھا نہیں جانتا تھا، پہلے عزت کرتا تھا نہیں کرتا تھا، اب جب مر گئے ابا جی لو جی اندے واسطے رکھو جی، انہیں آنا ہے فلانا گھر کرے گا، چھڈو یار شریعت کی گل کرو۔ جب فوت کی ہو جائے، فوت کی ہو جائے، آپ دنوں پہ دن گزر رہے ہیں، 3 دن کی، کیوں جی میت پڑی رہے گی، فلانے نے منہ دیکھنا ہے، ساری زندگی تو منہ نہیں دیکھا، اب مرنے کے بعد منہ دیکھنے کے لیے آئے گا، اپنے آپ کو بدلیں یار۔ لیکن میں جو بات بتانے جا رہا ہوں، میت کو کیا باندھی جاتی ہے؟ بولے پٹی باندھی جاتی ہے، کانوں میں روئی لگائی جاتی ہے، ناک میں روئی، کیوں جی؟ کہ بدبو آئے گی، اس کا بدن بدلے گا، بعض بات برف بھی رکھ دی جاتی ہے کہ یار اس کے چہرے میں، اس کے بدن میں جو تغیر پیدا ہو وہ پیدا نہ ہو۔ لیکن قسم بخدا 48 گھنٹے، اور یہاں پر یہ بات بتاؤں، یہ ہمیں درس دے کے جا رہی ہے، بھائی سرکار کے غلام بنو غلام، یہ تو دنیا ہے، کل جنت بھی کہے گی میرے پاس آ کر، جنت کی بات بتا رہا ہوں۔ اپنی سیرت کو بدلیں، اپنے اعمال، افعال، کریکٹر، کردار پر توجہ دیں۔ نانا کلمہ پڑھنے کے بعد کلمے والے کو بھی ماننا ہے، کلمے والے کی بھی ماننی ہے۔ منطق پڑھائی ہے، منطق میں نے آپ کو جو ہم نے بڑی مشکل سے پڑھی ہے، کلمہ پڑھنے والے کو بھی ماننا ہے، کلمہ پڑھنے والے کی بھی ماننی ہے۔ کو کیا ماننا ہے؟ اس کے چہرے کو دیکھ کر کہنا ہے سب سے اولا والا سب سے بالا والا ہمارا نبی، اس سے اولیاء سے رسول، اور سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، رسولوں سے ہمارا نبی، یہ وہ ماننا ہے۔ اور جب بات آ جائے دین کی، جب بات آ جائے نماز کی، جب بات آ جائے قرآن کی، جب بات آ جائے زکات کی، جب بات آ جائے صدقے کی، جب بات آ جائے نیکوں کے کام کرنے کی، تو قسم بخدا یہی کہنے کہ ہاں ہم تو خوش نصیب ہیں، ہمیں کون جانتا، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، ہاں ہاں جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں، ہم جیسے نکموں کو کون گلے لگاتا، کون سنتا، کون جانتا، ہم جیسے نکمے، ہم جیسے نکموں کو گلے کون لگاتا، سرکار اگر آپ ہمارے نام، اصول بدل گئے ہیں۔ میں معذرت کے ساتھ یہی بات عرض کروں گا، آج ضرورت ہے یار دین کے لیے آؤ، قرآن کی بات سنو، نبی کائنات کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ادا کرو۔ کل قیامت کے دن قبر میں سرکار نے فرمایا جانے دو یہ جانے دو، جب روح میرے پیراہن خاکی سے نکلی روزے سے وہ میرا فقیروں والی زندگی گزارے۔ آؤ ایک اور روایت سناؤ، کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب جنت میں لوگوں کو بھیج دیا جائے گا، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، تو وہاں پر جیسے سورج نہیں طلوع ہوتا، جب طلوع ہوتا ہے تو اس کے بعد اس کی روشنی بڑھتی ہے، زوال تک بعد نہیں لے کے جانی، نہیں غروب تک، طلوع تک سوچیں، جب طلوع ہو رہا ہوتا ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں ہم دونوں آنکھوں سے، اکثر جب سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے دونوں آنکھوں سے دکھائی دیتا ہے اور دیکھنا آسان بھی ہے، لیکن جو ہی عروج کی طرف آتا ہے اس کو ایک آنکھ کے علاوہ دوسری آنکھ سے دیکھ نہیں سکتا۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، نور آنکھوں میں تو قیامت کا دن ہوگا، ایسے نورانی چہرے والے، ایسے چمک دمک چہرے والے جب سامنے آئیں گے، جب سامنے ان کو لایا جائے
گا، ان کی چمک دمک بتا رہی ہوگی نانا یہ کوئی اور نہیں ہے، نور آنکھوں پہ تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز میں ایسے انداز میں آئیں گے، ٹہل کے آئیں گے، اور جنت بھی مخاطب ہو کر کہے گی تم کتنے خوش قسمت ہو کہ تم نے جن کا کلمہ پڑھا ہے انہیں تو علی سے بات آج وقت ہے، آج لے ان کی بنا، آج مدد مانگ ان سے، آج نماز پڑھ، آج قرآن پڑھ، آج دین کے لیے چل، آج زکات دے، آج نیک کام کر، آج لے ان کی بنا، آج مدد مانگ ان سے، پھر مانیں گے قیامت میں اگر قیامت والے دن تو کہے گی تاں حضور مہربانی کرو، پھر اتنے مہربانی والی گل نہیں ہونی، سیدھی گل کہہ رہے جائے اور ٹوک کر بات کہہ رہے جائے، آج سرکار دے ہو کے تے دیکھو، پھر سرکار نے جو جامنے دامن اپنا کھول کے کہنا ہے جانے دو یہ اپنا، جانے دو اپنا، سرکار راضی ہو جانا ہے، سرکار نے کرم فرما دینا ہے، اور جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں، ہم سبھی راحتی تسکین مل جاتے ہیں۔ دوستان محترم، سورج طلوع ہوتا ہے، ایسی چاند کی بھی سورج سے بھی بڑھ کر میں کیا مثال دوں کہ جنتیوں کا اہل جنت کا چہرہ چمک دمک رہا ہوگا، پوچھنے والے پوچھیں گے یہ کون لوگ ہیں، یہ کون لوگ ہیں، کہنے والے کہیں گے نا ان کے متعلق تم نہیں جانتے، یہی تو وہ ہے کہ جن کے متعلق سرکار نے فرمایا یہ میرے غلام، یہ میرے غلام ہیں۔ اور اسی شعر کا اگلا حصہ کیا ہے کہ ہاں پوچھا دوزخ نے گناہگار کا، پوچھا دوزخ نے اتنے گناہگار تھے کہاں گئے، سرکار کا فرمان شفاعتی لأہل القبائر، میری شفاعت کل قیامت کے دن میرے ان غلاموں کے لیے ہے کہ جو گناہوں کے بعد توبہ کر کے مجھے مان کر میری محبت میں چل پڑے تھے۔ پھر سنو، پوچھا دوزخ نے گناہگار کہاں ہیں، آتے میں غیب سے آواز آئی محمد نے سنبھالے، محمد نے سنبھالے۔ آج وقت ہے کہ جنت کس کے لیے بنی ہے، مسلمانوں کے لیے، اہل جنت کے لیے، نیکوکاروں کے لیے، متقین کے لیے، صالحین کے لیے۔ اور کیوں بنی ہے جی، محبوب نے فرمایا، میرے رب نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ، ان قریب ہم اپنے محبوب آپ کو راضی کریں گے۔ اب سرکار نے کیا عرض کی، یا اللہ تو راضی فرمائے گا، سرکار نے عرض کی کہ میں سجدے سے سر اتنی دیر تک نہیں اٹھاؤں گا، یہاں اہل محبت کے الفاظ ملتے ہیں میں اتنی دیر تک راضی نہیں ہوں گا جتنی دیر تک میرے سارے غلام بخشش کے بعد جنت میں سادے کو سوال و جواب دوسری پڑھنا چاہیے کہ نہیں، اے فاتحہ کتے لکھے ہیں جنازے کے بعد دعا، او بھائی نہ منگو، نہ منگو، ضرورت بھی نہیں نہ منگو، یہ توڑا کوئی مار بھی جائے نا توحید اللہ میں لٹکا کے کھڑا کر دے یہ توحید ہی مرے ہیں، اسی دعا مانگ کے کہنا ہے بھائی سرکار دی حدیث پاک موجود ہے، الدعا مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، دعا مانگ کے اپنے مرنے والوں کو بخشوایا ہوا ہے، مرنے والوں کو آخری بات اور اسی پر اتفاق۔ دوستان محترم، حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ سارے کہہ رہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اس حدیث کے راوی ہیں، نبی کے نام صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آخری فرمان اسی پر بات کرتا ہوں، فرماتے ہیں نبی کے نام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، جنتی جنت میں، دوزخی جنتی جنت میں، دوزخی بولے جنتی جنت میں، دوزخ میں، ایک منادی اعلان کرے گا اہل جنت اعلان سنو، اہل دوزخ اعلان سنو۔ اب جنتی خوش ہوں گے اور دوزخی پریشان ہوں گے، وہ کہیں گے تھوڑا دوزخ کے عذاب میں گرے ہوئے، ایک اور اعلان، جنتی خوش ہوں گے، لو جی رب کی نعمتوں میں سے کوئی اور نعمت ملنے لگی ہے، رب کے انعامات میں سے کوئی اور انعام ملنے لگا ہے، جنتی حیران ہو کر یہ بھی کہیں گے کہ بھئی جنت میں آ گئے، جنت کے پھل کھا رہے ہیں، جنت کے مشروبات پی رہے ہیں، جنت کے میوے کھا رہے ہیں، جنت کے تختوں میں رہ رہے ہیں، جنت کے محلات میں رہ رہے ہیں، اپنے ذہن کو جنت کی طرف لے کر جائیں، دل میں خیال کریں جنت کی سونی ہے تے معمول تک جنات
تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا جنات تجری وہ جنت کے جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں اور کیا ہوگا وہاں پہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا محبوب دے منن والے ہمیشہ اتھے رہن کتے بھی نہیں کڑیا جانا ہے نہیں کیا جانا تہاڈا کرایہ ختم گھر چھڈو گروی مکان دے رقم وقت ختم گھر چھڈو نا کیا جانا ہے فلاں بن فلاں کا محل ہے یہ فلاں بن فلاں کا گھر ہے خبردار اس کو کچھ نہیں کہنا ہے سرکار کا بھی مقام ہے سرکار کے دین اچھا میں عرض کر رہا ہوں اعلان ہوگا منادی اعلان کرے گا ندا دے گا اہل جنت اہل دوزخ جنتی خوش ہوں گے لو جی نام ملنے لگے دوزخی پریشان ہوں گے پتہ نہیں کی ہوں لگے قہر عذاب اس رب کا اتنا یعنی کہ دردناک عذاب دوزخ کی جو آگ ہے دوزخ کی آگ اس آگ سے دنیا کی آگ پناہ مانگتی ہے اللہ خود اندازہ لگا ہے کتنی دردناک المناک اور شدید وہ آگ ہوگی دوستان محترم اعلان ہوا جنتی حیران ہے جنتی حیران ہوں گے جنتی حیران ہو کر سنیں گے ہاں جی کیا اعلان ہے اعلان یہ ہے اپنی آنکھوں کو کھلا رکھنا جنت بھی مل گئی جنت کی نعمتیں بھی مل گئی وہاں پر آنکھیں کھلی یہاں پر کان کھلے رکھنے آپ لوگوں نے توجہ کرنی ہے آنکھیں کھلی رکھنا جنت بھی مل گئی تخت بھی مل گیا محل بھی مل گئے قصور بھی مل گئے حوریں بھی مل گئی غلمان بھی مل گئے نعمتیں مل گئی اب نعمت عرفہ نعمت اعلیٰ نعمت عظمیٰ